صلی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا ومولانا محمد النبی الامی وعلى أبويه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان، اس کی عنایتیں کہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں عطا فرمائی، اور اسی سیرت کی کڑیاں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک پہلو کو تقریباً میں نے 5 جمعہ سے آپ کے سامنے کچھ باتیں گوشے گزار کی ہیں، اور درمیان میں 2 ہفتہ آپ سے روپوش رہا، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے دیار کعبہ دیار مدینہ کی حاضری کا شرف بھی حاصل ہوا۔ آج پھر اسی موضوع کو مکرر کرتے ہوئے، اسی کو دہراتے ہوئے، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میں کہوں یا کوئی اور کہے تو مخلوق ہی کہنے والا ہوگا، لیکن رب ذوالجلال جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ہمارا بھی خالق و مالک ہے، اس نے ہمیں کہا کہ میں نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تمہارے لیے نمونِ حیات بنایا ہے۔ تم اپنی زندگی کو اگر بہترین اور میری مرضی کے مطابق گزارنا چاہتے ہو تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤ، ان کے ایک ایک پہلو کو اپنی زندگی کا نمونِ حیات بناؤ۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھو رب ذوالجلال کہتا ہے کہ ان کی اطاعت، ان کی پیروی، ان کی سیرت پر چلنا، ان کی نقش قدم پر چلنا گویا کہ میرے نقش قدم پر چلنا ہے، اور ان کی رضا اور ان کے زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہ تمہارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ الحمدللہ۔ تو بہرحال آج میں نے جو سیرت کے پہلو میں سے لیا ہے وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت کا ابتدائی دور۔ آپ نے جو مجھے آخر میں سنا تھا، جو آخری ہماری گفتگو رہی، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ یہاں تک بات ہوئی۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 برس کی ہوتی ہے تو آپ کے دل میں ایک عجیب انقلاب برپا ہوتا ہے، خلوت نشینی یعنی تنہائی اختیار کرنے کا دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے کہ میں سب سے ہٹ کر خلوت نشینی اختیار کروں۔ آپ غار چلے جاتے، مکہ المکرمہ میں وہ غار جس کا نام غار ہرا ہے، اس کو اپنایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ وہ غار ہرا سب کو نصیب کرے دیکھنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا تشریف لے جاتے۔ اس غار میں آپ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن، 4 دن، کبھی 5 دن آپ وہیں قیام فرماتے۔ آپ توشہ لے کے چلے جاتے۔ آپ توشہ دان میں یوں سمجھے کہ کھجور چوہا رہے ہوتے اور ستو کا آٹا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ غار میں چلے جاتے، آپ کے پاس
اس کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز موجود نہ ہوتی، آپ اسی سے تناول فرماتے 2-3 دن 4 دن 5 دن، اور یہی معمول ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ غار حرا میں چلے جاتے. اور غار حرا کی آپ کو اندازہ ہے کہ اس کی ہائٹ کتنی ہے؟ تقریباً لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ غار حرا کتنی ہائٹ پر ہے. آپ اگر دیکھیں گے تو آپ چڑھنے کا ارادہ ترک کر دیں گے. آپ سوچیں گے کہ میں چڑھ نہیں پاؤں گا اس پر، اس لیے کہ اس قدر ہائٹ ہے اور کوئی آپ کے لیے سیڑھیوں کا انتظام بھی نہیں ہے غار حرا کے لیے. الحمدللہ اس بار کے سفر میں ہمارے کچھ 2-3 ساتھیوں نے الحمدللہ وہاں تک کا سفر کیا اور غار حرا پہنچے الحمدللہ. غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہائٹ پر چلے جاتے، پھر جب تناول ختم ہو جاتا، کھانے کے جو اشیاء ہوتے ختم ہو جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے گھر تشریف لے آتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے کھانا تیار کرتی، طعام تیار کرتی اور آپ خود لے کے چلی جاتی تھی. اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. کچھ دن ہوئے کہ اچانک سے ایک فرشتے کا نمودار ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ جبرائیل امی علیہ السلام، جن کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے، جن کو جبریل امی بھی کہا جاتا ہے، مکین سدرہ بھی کہا جاتا ہے، وہ تشریف لاتے ہیں غار حرا میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ حضرت جبریل امی علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا گھبرا گیا. جبریل امی علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، کلام سے مراد بات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، پھر معانقہ کیا یعنی گلے ملے. اور گلے ملنے کے بعد جبریل امی علیہ السلام نے آپ کو بڑے ہی گرم جوشی کے ساتھ دبوچا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے اقرا، پڑھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھتا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھتا. پھر جبریل امی علیہ السلام نے آپ سے معانقہ کیا، پھر آپ کو دبوچا، پھر عرض کی اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا، میں نہیں پڑھتا. پھر تیسری مرتبہ معانقہ کیا، پھر دبوچا گرم جوشی کے ساتھ، پھر عرض کی اقرا، پڑھیے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری. پھر جبریل امی علیہ السلام نے دبوچ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس نام سے جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، آپ کے رب کے نام سے پڑھیے. جیسے ہی حضرت جبریل امی علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے رب کے نام سے پڑھیے، تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. 5 آیتوں کو آپ نے تلاوت فرمائی. اب جبریل امی علیہ السلام یہ پہلی وحی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل ہوئی. اب اس میں بہت سارے اشکالات اپنے ایمان کے تقاضے ہیں، لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ہے. حضور علیہ السلام کے تعلق سے جس کا جیسا ایمان ہے، اس حدیث پاک سے وہ اپنا معنی نکالتا ہے کہ جبریل امی علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے دبوچا اور کہا اقرا، پڑھیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا. تو بعض احباب نے، دوسری جماعت والوں نے، دوسرے علماء سو نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، گنوار تھے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ میں پڑھتا نہیں ہوں.
میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں امی ہوں، ان پڑھ ہوں، گوار ہوں۔ نعوذ باللہ، جس کے نور سے لینگویجز بنے ہوں، جس کے نور سے زبانیں بنتی ہوں، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو چرند و پرند کی گفتگو سمجھنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہنا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، بالکل آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا۔ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امی ہے، امی کے معنی لوگوں نے ان پڑھ کا بھی لیا ہے، جو نہیں پڑھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی امی کا لقب استعمال، امی کا معنی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں امی سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امی کا لقب دیا ہے وہ اصل کے معنی میں ہے، بنیاد کے معنی میں ہے۔ امام الانبیاء پوری کائنات کے اصل ہیں، اس لیے آقا کو امی کا لقب دیا گیا ہے۔ اور امی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لقب دیا گیا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ ہاں پڑھے ہوئے نہیں ہیں، دنیا کے کسی استاد سے آقا نے نہیں پڑھا، مخلوق میں کسی کے اندر یہ استطاعت نہیں ہے، یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ امام الانبیاء کو کوئی پڑھائے، اس لیے کہ اس کے ان کو پڑھانے والا کوئی اور نہیں، خالق کائنات ہے۔ رب ذوالجلال نے کہا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے انہیں پڑھایا ہے، رحمان پڑھانے والا ہے۔ پڑھایا کس کو؟ علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، جو قرآن کی تعلیم جس نے دی ہے وہ رب ذوالجلال نے کس کو دی؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ خدا پڑھانے والا ہے، مصطفیٰ کا استاد خدا رب ذوالجلال ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کا لفظ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے لیے استعمال فرماتا ہے، جو کچھ میرا محبوب نہیں جانتا میں نے وحی کی ہے اس کی طرف میں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، میرا حبیب جو کچھ نہیں جانتا تھا وہ تمام علوم و فنون میں نے اپنے حبیب کو عطا کر دیے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے حبیب پر بڑا فضل ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو ایک جگہ تو یہ ہے کہ جبریل تم کون ہوتے ہو جو مجھے حکم دو پڑھو، محمد پڑھو، تو میں تو اس کا حکم مانوں گا جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، جو میرا رب ہے، میں اس کے بات مانوں گا۔ جب جبریل امین علیہ السلام نے 3 مرتبہ کہا اقرا اقرا اقرا، پڑھیے پڑھیے پڑھیے، مصطفیٰ نے کہا انا بقاری، میں نہیں پڑھتا، لیکن یہاں یہ 3 مرتبہ 4تھی مرتبہ جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس کے نام سے جو آپ کا رب ہے، آپ کے رب کے نام سے پڑھیے، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اگر وہ امی ہوتے اور مصطفیٰ پڑھے ہوئے نہ ہوتے تو پھر آگے کی آیتیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ پاتے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور یہی وہ آیت کریمہ ہے، یہی یہ سورہ مبارکہ ہے جس کو مسلمانوں کے گھروں میں اپنے بچوں کی بسم اللہ خوانی کے وقت میں اس کو پڑھایا جاتا ہے، تاکہ بچے ان آیات کی برکت سے قرآن شریف پڑھنا سیکھ جائیں۔ جبریل امین علیہ السلام غار میں تشریف لائے اور یہ واقعہ رونما ہوا۔ جب یہ معاملہ ختم، جبریل امین علیہ السلام واپس تشریف لے گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، غار ہرا سے آ گئے اپنے گھر۔ آنے کے بعد اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگے زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑھا دو، کمبل اڑھا دو۔ پسینہ آنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، بخار جیسا لگنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد جب آپ بیدار ہوئے تو اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارا واقعہ بیان کیا کہ ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے اس طریقے سے دبوچا، جو بھی واقعہ وہاں پیش آیا حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا۔
تو اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا بھی ڈر ہے۔ جبریل نبی علیہ السلام نے جو جس طریقے سے ان کو دبوچا، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دیکھیے یہ جو باتیں بیان کر رہا ہوں یہ بشری تقاضے ہیں، بشری تقاضے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل نورانیت ہے، اور جو اضافی جو چیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے وہ ہے بشریت۔ لباس بشریت میں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یہ بشری تقاضے ہیں۔ زور سے دبوچنے کی وجہ سے جسم میں کپ کپی طاری ہو جانا، لرزہ طاری ہو جانا، یہ بشری تقاضا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں، اگر کوئی بشر کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار نہیں کر سکتے۔ نورانیت بھی ہیں، بشریت بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل انما انا بشر مثلکم، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے حبیب آپ کہیے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو یہ بشر بھی ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بشری تقاضے کی وجہ سے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا بھی ڈر ہے۔ تو اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ آپ امین ہیں، صادق ہیں، آپ بھلائی کرنے والے ہیں، روتوں کو ہنسانے والے ہیں، گرتوں کو اٹھانے والے ہیں، بھوکوں کو کھلانے والے آپ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ آپ نے تسلی دی، بے حد تسلی دی۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، میں اس لیے تاریخ سنا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کے دل و دماغ میں اسلام کی ایک تاریخ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رہے ہمارے سامنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، یہ ہے موحد۔ موحد کسے کہتے ہیں؟ جو ایک ہی خدا کی پرستش کرنے والا ہو۔ اور ورقہ بن نوفل آپ بتوں کی کبھی پوجا نہیں کیے، آپ نے کبھی شرک و بدعت نہیں کیا، بدعت میں مبتلا نہیں تھے، شرک میں مبتلا نہیں ہوئے۔ ورقہ بن نوفل آپ ان کفاروں کے عمل سے بیزار تھے، بتوں کی پرستش سے بیزار تھے، اور آپ نصرانی ہو گئے۔ اہل کتاب کو نصرانی کہتے ہیں، جو توریت اور انجیل کو ماننے والے تھے، ان تک کسی نبی کی بات نہیں پہنچی، اعلان نبوت کوئی نبی نے نہیں کیا۔ اس سے پہلے جو لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں ان کو موحد کہتے ہیں۔ پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے گئے، وہاں ایسا واقعہ پیش آیا، وہاں ایک فرشتہ آیا، پھر قرآن کی نزول ہونا شروع ہوا۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کوئی اور نہیں، یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ صرف پیغمبروں کے پاس ہی آیا کرتا ہے، یہ فرشتہ یہ غیروں کے پاس نہیں آتا۔ اگر جبرائیل آئے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آخری نبی ہیں، جس کا ذکر توریت میں، جس کا ذکر انجیل میں، جس کا ذکر زبور میں ہوا ہے، وہ آخری نبی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ بن نوفل نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر اس وقت تندرست ہوتا، اس لیے کہ آپ کی عمر کافی لمبی ہو چکی تھی، آپ بوڑھے ہو چکے تھے ورقہ بن نوفل، اور آپ کی آپ کی بینائی بھی ختم ہو گئی تھی، تو آپ نے عرض کیا اگر آپ کے اعلان نبوت کے وقت میں اور آپ کی امت قریش کفار آپ کو اپنے وطن سے نکال دے گی، کاش کہ میں اس وقت رہوں، ان کے ساتھ لڑوں۔ ورقہ بن نوفل کی اس بات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ورقہ کیا مجھے میری قوم نکال دے گی؟ کہاں بالکل نکالنے والی ہے۔ اور جو بھی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائے ہوئے دین کی اشاعت کرتا ہے، تو اسے قوم اپنے ملک سے نکال دیتی، اپنے شہر بدر کر دیتی ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا غمگین ہو گئے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوا کہ آپ پر وحی کا نزول پہلی مرتبہ ہو چکا غار ہرا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جسے پسند فرماتے، آپ جہاں رکتے تھے، جہاں آپ قیام فرماتے تھے، وہ ہے غار ہرا۔ یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس پہاڑ سے محبت کرتے وہ غار ہرا بھی ہے۔ ایک اور پہاڑ ہے جو مدینہ شریف میں ہے، اس کا نام غار سور ایک ہے۔ ایک اور پہاڑ ہے مدینہ شریف میں، احد پہاڑ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، پسند بھی فرماتے ہیں۔ احد پہاڑ کے تعلق سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں، اور یہ احد پہاڑ جنت میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ پہاڑ ہیں کچھ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ کی گلیوں میں جاتے، مدینہ شریف کی گلیوں میں گزرتے، تو پتھروں سے درود و سلام کی آواز آیا کرتی تھی، پتھروں سے درود و سلام کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے، صحابہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب چلتے مکہ مدینہ کی گلیوں میں تو چٹانوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی آوازیں آتی۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کوئی پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو چٹان دیکھ رہے ہو یہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، یہ درود و سلام مجھ پر بھیجتا ہے۔ تو پوری مخلوق اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے بعض اللہ کی مخلوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے جنت میں جائے گی، اور بعض مخلوق کو جنت میں جانے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے گا۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ جو 40 سال کے بعد، 40 سال کا جو دور ہوا، یاد رکھیے 40 سال میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ کیا؟ اب میں عقیدہ پیش کرنے جا رہا ہوں، غور سے سماعت فرمائیں۔ سونے کا وقت نہیں ہے، اونگنے کا وقت نہیں ہے، یہ جاگتے رہنے کا وقت ہے۔ ہمارا عقیدہ پیش کیا جا رہا ہوں۔ اب عقیدہ ہے ہمارا عقائد باطلہ اور عقائد اہل سنت کو آپ سماعت کریں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ 40 سال کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اظہار نبوت فرمایا، یعنی میں نبی ہوں اس بات کا اظہار فرمایا، اعلان فرمایا۔ کتنے سال پر؟ کتنے سال پر؟ اظہار کرنا، میں نبی ہوں اس بات کی وضاحت کرنا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ 40 سال کے بعد اعلان کیا میں تھا، اب ظاہر کر رہے ہیں، بتایا 40 سال تک کسی کو نہیں کہ میں نبی ہوں، 40 سال کے بعد بتا رہے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب اب اعلان کر دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کے طرف سے اس کا رسول ہوں، اعلان کر دیجئے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال پر آپ نے اعلان کیا کہ اللہ ایک ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ تو اب اس کو لے کر کے کچھ اختلافات پیدا ہو گئے۔ اس میں عقائد باطلہ نے یہ کہا، ان کے عقائد یہ ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد آقا کو نبوت ملی، نبوت ہی نبی 40 سال کے بعد بنائے گئے۔ سمجھ رہے میری بات کو آپ؟ یہ ایک ہے اظہار کرنا۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے
اظہار نبوت کا حکم دیا۔ اے حبیب آپ اعلان کیجئے کہ آپ نبی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے پہلے نبی تھے؟ 40 سال سے پہلے نبی تھے؟ جو نہیں تھے بول رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں کہ 40 سال سے پہلے آقا نبی نہیں تھے۔ الحمدللہ اس بات کا ثبوت ہے، آپ کا ہاتھ نہ اٹھانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ یہ ایمان رکھتے ہیں، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی 40 سال سے پہلے بھی نبی تھے۔ آپ کی عمر 10 سال کی تھی تو آپ کیا نبی تھے؟ جب آپ اماں حلیمہ کے ساتھ میں تھے اس وقت نبی تھے؟ جب آپ حلیمہ کے گھر نہیں گئے تھے، آپ اپنی ماں آمینہ کی گود میں تھے، اس وقت نبی تھے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ میرا عقیدہ نہیں، یہ ہمارے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ جو صحابہ کا عقیدہ وہ ہمارا عقیدہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے، 40 سال سے پہلے نبی نہیں بنائے گئے تھے، 40 سال کے بعد انہوں نے اعلان نبوت کیا تھا، اظہار نبوت کیا تھا، گویا کہ 40 سال پر ان کو نبوت ملی۔ یہ سن کے رکھو میرے آقا سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، انا نبی وآدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی بنے بھی نہیں گئے تھے۔ نبی کو فلسفہ نہیں معلوم، نبی کو فلسفہ نہیں معلوم ہے، نبوت کا فلسفہ نبی کو نہیں معلوم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی کتابوں میں ہے، سائے ستہ کی کتابوں میں، صحیح حدیثوں میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت نبی تھا، میں اس وقت نبی تھا جبکہ انسانیت کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ میری نبوت کے لیے مجھے بشر ہونا ضروری نہیں، مجھے نبی بننے کے لیے، میری نبوت کے لیے مجھے بشری تقاضے میں آنا ضروری نہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ میں نبی کب تھا؟ جب آدم بین الماء والتین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال فرمایا کہ آدم ابھی آب و گل میں تھے، یعنی بین الماء، ماء مانے پانی، تین مانے مٹی۔ اب آدم کو ابھی صورت بھی نہیں دی گئی، ابھی آدم کا پتلا بنایا بھی نہیں گیا، آدم کی پانی، آدم کی مٹی ابھی جوڑی بھی نہیں گئی تھی، ان کو گوندا بھی نہیں گیا تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ یہ ہمارا عقیدہ، یہ بولو نا، یہ ہمارا عقیدہ، عقیدہ اہل سنت، عقیدہ اہل سنت ہے، یاد رکھیں۔ یہ عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ ہمارے نبی تو اس وقت نبی ہیں، ارے جن کی نبوت سے نبیوں کو نبوت ملی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، کون؟ عیسیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے پیدا ہوئے۔ 500 کتنے سال؟ 500 سال پہلے پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی 40 سال کے بعد، اب دیکھیے 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ پیدا ہو رہے ہیں، جب باپ سے پیدا نہیں ہوئے نا، یہ عیسیٰ علیہ السلام باپ سے پیدا نہیں ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روح، اپنا روح فرمایا، روح اللہ ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ روح اللہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جبریل امین علیہ السلام نے حضرت مریم کبریٰ کو پھونکا، انہوں نے کہا کہ آپ اپنا دامن کھولیں، آپ اپنا دامن کھولیں۔ مریم کبریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی چادر کو کھولا،
تو چادر میں حضرت جبریل میاں علیہ السلام نے پھونک ماری. حضرت اماں مریم کبریٰ جو ہیں وہ حاملہ ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. جب آپ پیدا ہو گئے لوگ ڈھنڈورا پیٹنے لگے کہ یہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گیا عیسیٰ. مریم کبریٰ نعوذ باللہ ان کے اوپر تہمتیں لگنے لگیں. لوگ آ گئے، عورتیں آ گئیں، اماں مریم کبریٰ کے پاس آ کے کہنے لگی کہ یہ کیسی بات ہے کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی باپ کے بغیر پیدا ہوا ہو، کہ عیسیٰ کیسے پیدا ہو گئے. تو حضرت مریم کبریٰ تھوڑا غمگین ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوا کہ مریم تم کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں، تم کو اشارہ کر دینا ہے. کہاں؟ عیسیٰ جو ابھی پنگوڑے میں سو رہے ہیں، ابھی جھولے میں جھول رہے ہیں، ابھی پیدا ہوئے ہیں. اشارہ کر دے مریم کہ اب وہ میرا عیسیٰ جواب دے گا. حضرت مریم کبریٰ کی طرف اشارہ، حضرت مریم کبریٰ اشارہ کرتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. جھولے کے پاس گئے، لوگوں نے کہا مریم ابھی تو پنگوڑے میں سو رہا ہے، جھولے میں جو بچہ سو رہا ہو وہ کیسے جواب دے گا؟ کہا پوچھو تو صحیح، جا کے عیسیٰ سے پوچھو تو صحیح. گئے لوگ، جب سوال کیا کہ کیسے ہوئے، کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. قرآن کریم ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، لوگوں تعجب کی کیا بات ہے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا، انی عبداللہ وآتانی الکتاب، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں ہیں، پیدا ہوتے ہی عیسیٰ نبی ہو، اور جو امام الانبیاء وہ 40 سال کے بعد، 40 سال کے بعد، ارے جن کے صدقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی وہ نبی 40 سال کے بعد بنے گا. تو ہمارا عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ ہمارے نبی اس وقت بھی نبی تھے جب آدم بھی پیدا نہیں. یہ تو لوگوں کی عقل میں آنے کے لیے آقا نے ارشاد فرمایا کہ آدم بھی پیدا نہیں ہوئے. ہمارے نبی تو اس وقت نبی تھے جب کچھ بھی نہ تھا، جب کچھ بھی نہ تھا اس وقت بھی نبی. آقا جب بنائے گئے، پہلی خلقت جو مصطفیٰ کی ہوئی جب نور محمدی بنایا، اسی وقت مصطفیٰ نبی تھے. پہلا جب نور محمدی اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا اپنے نور سے، اس وقت نبی ہے. اس وقت کیا ہے وہ؟ نبی. اس وقت نبی ہے. اب یہ کہیں کہ 40 سال کے بعد ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی. 40 سال کے بعد والا ہمارا نبی نہیں. 40 سال کے بعد جسے نبوت ملی وہ ہمارا نبی نہیں. ہمارا نبی تو وہ ہے جب آدم بھی پیدا نہیں ہوئے اس وقت ہمارا نبی ہے. ہر دور میں ہمارے نبی موجود تھے. آدم کی پیشانی میں نبی، عیسیٰ کی پیشانی میں نبی، موسیٰ کی پیشانی میں نبی. وہی تو چمکتے ہوئے آئے. ہر نبی کی پیشانی میں چمک کون رہا تھا؟ وہ کس کا نور تھا جو پیشانیوں میں چمک رہا تھا؟ وہ نور محمدی تھا تو تمام نبیوں کی پیشانیوں میں چمک رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلا جو دور ہے اعلان نبوت کے بعد، اعلان تو کر دیا نا آقا کے دور 3 تبلیغ کے دور. تبلیغ کا معنی جو ہم نے ایک جماعت کے نام رکھ دیا، تبلیغی جماعت بول کر کے رکھ دیا ہے. ویسے لفظ تبلیغ کا معنی پہنچانا کا معنی ہے. پہنچانے کا معنی ہے تبلیغ کا معنی. تبلیغ کا معنی پہنچانا. ایک کسی نے اپنا نام رکھ لیا تو الگ بات ہے، اپنی تبلیغی جماعت، کوئی سنی جماعت، کوئی قادیانی جماعت، کوئی مرزائی جماعت، کوئی احمدی جماعت، اپنا نام رکھ لے جس کو جو پسند ہے نام. عربی میں بہت سارے اس آتے ہیں جس کو چاہے جو اپنا نام رکھ لے. ایک ہی آئل ہوتا ہے زیتون کا، اب اس کے کتنے کمپنی میں کتنے نام ہے، زیتون کی کمپنی کے کتنے نام ہے، کتنے بوتلوں پہ اپنا نام لگا دیا جاتا ہے. خیر انہوں نے اپنا ایک نام رکھ لیا.
تو تبلیغی کا دور ہے نا، تبلیغ کا دور، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات دین کی پہنچائی، تو 3 دور رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، 3 مرحلے گزرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوت دین کے۔ دین کی جو دعوت آپ نے دی، دعوت اسلامی جو آپ نے پیش کی، وہ 3 طرح کے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کر دیا تو اس وقت میں سب سے پہلے جس کو ایفیکٹ سب سے پہلے ہوا وہ کون؟ جس کو سب سے پہلے ایفیکٹ ہوا، جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے آگے بڑھے، وہ حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ ایمان ہے بھائی، آپ بڑا جوش سے کہیں نا، یہی وہ ابو بکر صدیق ہیں جن کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ ہر دروازہ، جنت کا ہر دروازہ پکارے گا، صدیق ہمارے پاس سے گزرو، ہمارے پاس سے، ہمارے اندر گزرو۔ وہ صدیق ہیں یہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی ساتھ میں رہتے تھے۔ ان کی عمر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دن پہلے پیدا ہو گئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا ایمان لایا، اس کے بعد دھیرے دھیرے سے سائلنٹ کام شروع ہوا۔ سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کی، پھر اس کے بعد عورتوں میں، یہ ہماری ہسٹری ہے، بولیے کون؟ عورتوں میں کون؟ ہماری ماں، ہماری ماں اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں۔ اور بچوں میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ ایمان لے کر کے آئے۔ الحمدللہ یہ سائلنٹ سے چلتا رہا کام، 3 سال تک سائلنٹ کام چلا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حبیب آپ اپنے گھر والوں کو دعوت دین پیش کیجئے۔ پھر آپ نے دعوت دین پیش کیا، پھر اس کے بعد تھوڑا سا پھیلنے لگا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا کھل کے پیش کرنا شروع کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا حبیب آپ اب ایسا نہیں، علل اعلان آپ کیجئے گا، اعلان کیجئے۔ اچھا آپ کو جو معلوم ہے نا کہ اس میں تھوڑا پاور جو آیا نا، منجا اللہ ہی ہر چیز میں پاور دیتا ہے، دین میں بھی پاور دیتا اللہ ہی ہے۔ وہ کیسے دیا؟ اس میں پاور کون ہے؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے آپ تو بالغ ہو گئے ہیں، آپ سب تو ماشاءاللہ اب بالغ ہو گئے ہیں، اتنی تو سمجھ میں آ گئی نا کہ پاور اللہ ہی پاور دیا ہے، کس کے ذریعے سے، تو آپ کو معلوم ہو گیا۔ تو ماشاءاللہ آپ ایک لیول پر بالغ ہو گئے، ابھی آپ بالغ ہو گئے، الحمدللہ بالغ سے مراد پہنچ گئے آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اب جو بات میں کرنے والا ہوں وہ آگے آپ سمجھ سکتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا اللہ تھوڑی دقت پیدا ہو رہی ہے اسلام کی اشاعت میں، تو 2 لوگ ہیں جو مکے میں تھوڑا سرداری اور پاور والے ہیں، 2 میں سے ایک کو دے دے۔ ایک کو کہا کہ عمر یا پھر ابو جہل، یا تو اسلام کے لیے ایک عمر کو دے دے یا پھر ابو جہل کو دے دے۔ مصطفیٰ کے زبان مقدس سے جس کا نام نکلا وہ عمر تھے، اللہ نے قبول کر لیا۔ عمر آ گئے۔ اب ان کی اسلام کی سٹوری آپ نے تو واقعات میں، پھر اس کے بعد نعتوں میں، نعت کے اشعاروں میں سنا ہے، پھر قوالیوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ کس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں آئے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری ایک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی مختصر طور سے اب 1-2-3 جمعہ میں انشاءاللہ آپ کی وفات ظاہری تک، پھر جنگیں ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں رہے اس جنگ کو کیا کہتے ہیں؟ جس جنگ میں آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف نہیں لے گئے اس جنگ کو کیا کہتے ہیں؟ پھر جنگ احد ہے، جنگ حنین ہے، جنگ یرموک ہے، پھر اس کے بعد بدر ہے۔ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک مختصر ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے سامنے رکھنے کی میں نے جرأت کی ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح معنوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ تک پہنچانے کی مجھے توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔